إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد محسن و مربی پیشوا مقتدی سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سورۃ البقرہ کا تفسیر کا سلسلہ جاری و طاری ہے۔ ہم اس کے آغاز میں جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی اقسام کو بیان کیا ہے، اس کو سن اور سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جو طرز عمل ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اب یہاں تک بات پہنچی ہے۔ پچھلی بار یہ تھا کہ اللہ ان کے بارے میں یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک سارے والی تجارت کی ہے، کہ انہوں نے ہدایت کو بیچا ہے اور گمراہی کو خرید لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ بیان کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثلهم ان کی مثال، منافقوں کی مثال، كمثل الذي استوقد نارا، اس مثال کے جیسی ہے کہ جیسے ایک بندے نے آگ جلائی۔ فلما أضاءت ما حوله، جب وہ آگ کی روشنی نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو جب روشن کر دیا، سب روشن ہو گیا، ذهب الله بنورهم، اللہ تعالیٰ اس روشنی کو لے گئے، یعنی کہ اللہ نے اس روشنی کو ختم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے وہ منافقوں کو چھوڑ دیا اندھیروں کے اندر، گمراہیوں کے اندر، لا یبصرون، جو وہ دیکھتے نہیں۔
امام شوکانی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے فتح القدیر کے نام سے۔ اس تفسیر کے اندر اس آیت کے ذیل کے اندر، اس آیت کی تفسیر کے اندر وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت لکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت ہی بڑے محدث اور فقیہ تھے صحابہ کرام میں سے، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے روایات کو لیا ہے۔ ان کی فضیلت کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب سے مسلم میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ درخت پر چڑھے مسواک اتارنے کے لیے، آپ کی باریک پنڈلی دیکھ کر، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا، باریک سی پنڈلی تھی آپ کی، اس کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہنس پڑے۔ باریک پنڈلی کے عبداللہ کی پنڈلی کتنی باریک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو ہنستے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم عبداللہ کے کمزور پنڈلیوں کو دیکھتے ہو، اللہ کی قسم اگر ترازو کے ایک پلڑے کے اندر عبداللہ کی ایک کمزور پنڈلی رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر احد پہاڑ رکھ دیا جائے، احد پہاڑ نیچے اوپر ہو جائے گا، پنڈلی نیچے رہ جائے۔ تم دیکھتے ہو اتنی بڑی پنڈلی کو، اس کی شخصیت اتنی بدلی ہے اللہ کے ہاں کہ بہت پہاڑ کا وزن بھی عبداللہ کی شخصیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، صرف ایک پنڈلی کا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے آئے نا ہجرت کر کے، تو بہت سے بہت مسلمان ہوئے، لیکن ان میں سے جو کچھ لوگ تھے بہت زیادہ منافق ہو گئے۔ تو اس جو ہے نا آپ سے مراد یہ آگ جلانے کے روشنی سے مراد یہ کہ یہ ہدایت کی روشنی۔ اب ہدایت کی روشنی جب لوگوں کو مومن بنا رہی تھی تو کچھ لوگ دل سے کافی بڑے اوپر سے مومن ہو گئے، اور فلما آزاد ما حولہ ان کا ارد روشن ہو گیا۔ اللہ جو بیان کر رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ یہ ارد گرد جب ان کا روشن ہو گیا نا تو منافقین نے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی جو بنیادی عادت کی وجہ سے انہوں نے اس روشنی کو قبول نہیں کیا۔ یہ روشنی ان کو نظر نہیں آئی جو سب لوگوں کو مومن بنا رہی ہے، جو مصعب بن عمیر جیسے شہزادے کو اسلام پر قائم کر رہی تھی، جو ابو الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے بڑے سردار کو کپڑا اتارن تک مشہور کر دیا، لیکن انہوں نے بعد میں دنیا کا سب سے بڑا تاجر بنا دیا اس روشنی۔ جو عمر بن خطاب رضی اللہ جیسا بڑا لیڈر جو بیت اللہ میں پہلی بار اذان اور نماز کا سبب بنا اس روشنی کی وجہ سے۔ یہ منافقین کو نظر نہیں آتی، اللہ کہتا ہے فلما آزاد ما حولہ ظہر اللہ بنورہ، ان کی حد درمی اتنی تھی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو مسخ کر دیتا ہے، لے جاتا ہے اس روشنی کو ان دلوں میں، کیونکہ ان کے اندر وہ نور تجدید نہیں آ، اس نور تجدید جس نے بڑے بڑے صحابہ کے کردار کو پیدا کیا۔ آپ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مجلس کے اندر 9 مرتبہ جنت کی بشارت لینے والا اسی روشنی کے ساتھ اتنا باکردار بنا جو روشنی منافقین کو نظر نہیں آتی۔ اور کتنے ایسے صحابی ہیں، کتنے ایسے صحابی ہیں، ان کی تاریخیں بڑی بڑی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ 19 سال کافی رہے، 19 سال، جب اللہ نے اللہ کے 19 سال مسلمان نہیں رہے، نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد 19 سال کافی ہوئے، لیکن مسلمان 19 سال نہیں رہے، مسلمان ان سے کم رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے اپنی تاریخ کے اندر یہ اپنی تاریخ چھوڑی ہے روشن، رومن اور پنشر امپائر کو انہوں نے الٹا کے رکھ دی ہے، اکیلے خالد بن ولید ہیں۔ قریب بات کے دیکھیے اسی روشنی کے نتیجے میں اتنا باقاعدہ انسان کھڑا ہوا جو منافقین کو نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی روشنی کو لے لیا، اس آگ کو لے لیا، پھر ظلمات اللہ یبصرون، بتا رہا کہوں کہ ظلمات اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیروں کے اندر، شک و شبہات کے اندھیرے، ان کے اپنے فسادات کے اندھیرے، ان کے اپنے خواہشات کے اندھیرے، ان کی اپنی بزدلی کے اندھیرے، ان کی اپنے خوف کے اندھیروں میں اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، پھر ان کو نظر نہیں آتا۔
یہ کیوں نظر نہیں آتا؟ میں اگلی آیت کی تفسیر کو بتاؤں گا کہ نظر کیوں نہیں آتا ہے۔ اور اس آیت کے دوسرے پہلو کی تفسیر امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، یہ بھی بہت بڑے مفسر اور محدث ہیں، انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے تفسیر طبری، بہت بڑی ضخیم کتاب ہے تفسیر کی۔ وہ اپنی کتاب کے اندر اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی آواز ذکر کرتے ہیں۔ یہ کسی آیت کے دوسرے پہلو سے تفسیر ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ شخصیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ آپ 17 سال کے تھے اور بڑے بڑے 60 سالہ صحابہ کی قبیلہ کے اندر شامل ہوتے تھے، کیونکہ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے مفسر قرآن کی تفسیر کرنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا کی تھی، اے اللہ میرے اس بھائی کو دین کا فہم دے دے اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی بابرکت آج بڑے بڑے مفسروں کی قلمیں رک جاتی ہے جب عبداللہ بن عباس کی تفسیر سامنے آ جائے، سب سے بہت بڑا سامنے جاتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا ہے نا مثلا کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله وذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون، اس سے مراد یہ ہے کہ اس یہ جو آگ تھی نا سب کو روشن کر دی، اس سے مراد منافقین نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر فائدے لوٹے، مزے لوٹے، مال غنیمت لوٹا، جان کے بغیر اور پیچھے پیڑ سے درد ہو رہی۔ آج لت نہیں ہوتی، جب جنگ میں جانا ہوتا عجیب عجیب بہانے بناتے، عجیب عجیب بہانے، جب واپس میں مسلمان فتح لے کر آتے، مسلمان فتح یاد ہو کر مال غنیمت کے ساتھ جاتے تو ان کو حصے ملتے، یہ حصے انہوں نے کھا لیا۔ ذات اللہ کی نور نے بتایا کون کی ظلمات اللہ اس نور کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی موت ہوئی نا تو یکدم اللہ تعالیٰ نے اندھیرے کو چھا دیا ان کے اوپر، وہ کیسا اندھیرا تھا کہ ظلمات تھی جن کو اندھیروں میں اللہ نے ان کو چھوڑ دیا نا، سب سے پہلے قبر کا اندھیرا جس میں اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، کوئی ان کا وہاں پر کوئی سامنے حال نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ ان کو حشر کے اندھیروں میں چھوڑے گا۔ پھر اس کے بعد جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وہ سب سے بڑے اندھیرے میں اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ وَتَرَى كَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ نے ان کو ان کی اپنی جو ان کی بزدلی اور اپنی ان کی قائلیں تھی اس کے اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، اللہ کہتے ہیں کہ منافقین جو ہے نا وہ جہنم کے سب سے نچلے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر بھی وہ سب سے نچلے گڑھے میں اور آگ کے اندھیروں میں اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں سم بکم عمی فہم لا یرجعون، سم یہ بہرے ہیں، بکم یہ گونگے ہیں، عمی یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پر یہ جو ہے نا یہ لوٹ نہیں سکتے، واپس نہیں آ سکتے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہرے اللہ نے کہا تو ان کے کان نہیں تھے، اللہ نے ان کو گونگے کہا تو ان کی زبانیں نہیں تھیں، یا اللہ نے ان کو اندھا کہا تو ان کی آنکھیں نہیں تھیں، یہ سب کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف کے اندر اس لیے بیان فرمایا کہ یہ سب کچھ تھا، پھر بھی اللہ نے کیوں کہا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کیوں کہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدة من شيء كانوا يجحدون بآيات الله۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو سماعتیں دی، ان کو بصارتیں دی، ان کے کان دیے، ان کو آنکھیں دی، ان کو دل دیا، اور انہوں نے اس کان، اس آنکھ اور اس دل کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اس وقت جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹھکراتے تھے۔ اس کی تفصیل اگر آپ جا کے پڑھیں نا تو وہاں پر اللہ نے جانوروں کے ساتھ تشریح دی ہے کہ جتنا کام یہ دیتے تھے نا اپنے دل، کان اور آنکھ کے ساتھ اور زبانوں کے ساتھ، اتنا کام تو جانور بھی لیتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے خوراک کو دیکھ لینا، اپنی آنکھوں سے زندگی کے سارے جو ہماری سہولیات صرف اس کو دیکھنا، کانوں سے صرف وہ سننا جو دنیا میں رہنے کے لیے ہو، دل سے کوئی بھی طرف مائل رہنا جو دنیا کے لیے ہو، سب کچھ اسی کے لیے اللہ نے کچھ جانوروں کی مثال دی ہے۔ یہ سب تو جانور بھی کر لیتے ہیں، پھر جانور اور انسان میں فرق کیا ہے کہ ہم نے بھی اپنے دلوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو صرف اس لیے استعمال کرنا ہے کہ ہمارا کھانا اچھا ہو جائے، دنیا کے اندر رہنا اچھا ہو جائے، دنیا کے اندر اسٹیٹس اچھا ہو جائے، پھر ہمارا انسان کا فرق کیا ہے؟
محفوظ بناتا تو جانور بھی بناتے ہیں، اچھا کھانا تو جانور بھی دیتے ہیں. آپ شیر کے آگے گھاس ڈالے وہ کھائے گا؟ کبھی نہیں کھائے گا. بکری کے آگے گوشت ڈالے وہ کھائے گی؟ کبھی نہیں کھائے گا. کیونکہ وہ ایسی کرتی وہ اس کی خوراک ہی نہیں تھی. اتنا اہتمام تو وہ بھی کرتے ہیں. اب ان کو باقی جو ہوتا ہے نا چارہ اور کے آگے ڈالتے کوئی نہیں کھائے گا. جو ان کو پسند نہیں ہے وہ نہیں کھائیں گے. جتنی مرضی آپ ان کے سامنے جو ہے ان کی پسند کا ہوگا وہ سامنے کر کے کوئی نہ شروع کر. ہم بھی ایک مقررہ حد تک کھاتے ہیں، وہ بھی ایک مقررہ حد تک کھاتے ہیں. یہ نہیں کہ جانور ہے تو بے بھاشا آئے جا رہے بول رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے دلوں سے، اپنے کاموں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے زبانوں سے اتنا ہی کام لے رہے ہیں کہ جتنا دنیا کے لیے ہو، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اور جانوروں کا فرق کیا رہ جاتا ہے انسانوں اور جانوروں کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا منافقین کے بارے میں. فہم لا یرجعون کے وہ لوٹ کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے نہیں لوٹ سکتے کہ اللہ نے سورۃ المنافقین کے اندر بیان فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم. اللہ فرماتے ہیں یہ پہلے ایمان لے گیا پھر انہوں نے کفر کیا. اللہ نے فطبع علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اور جہاں پر ختم اللہ علی قلوبہم آیا تھا نا سورۃ البقرہ کے اندر، ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ مہر کیسے لگتی ہے اور مہر کیوں لگتی ہے اور اللہ کس وجہ سے لگاتا ہے. اس کے اندر اشارہ کرنے آپ کو بتاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب اتنے آدمی خطا کرتے ہیں تو اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگ جاتا ہے. اگر اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے یعنی اچھائی کر لیتا ہے کوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نشان کو مٹا دیتے ہیں اور ایسا کر دیتے ہیں جیسے نبی علیہ السلام نے مثال فرمائی ہے کہ جیسے ایک پہاڑی ندی کا پانی اس کو صاف کر دیتا ہے، بالکل چٹان کی طرح صاف ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اور بھی اگر وہ اس کو صاف نہیں کرتا اور گناہ کرتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے کہ جب اس کا دل کالا ہو جاتا ہے تب وہ مہرے لگتی. اور یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں تھی نا اللہ نے ان کو عطا کی، انہوں نے اس سے کام نہیں لیا. انہوں نے کام نہیں لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سب کچھ چھین لیا. اور یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی نہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ضرور ہوا ہے لیکن اللہ یہ چاہتا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر جو بچہ ہوتا ہے نا پیدا ہونے والا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کائنات میں روزانہ ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا باپ اور ماں جو چاہے اس کو بنا دے، یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے، مسلمان کے پیر پیدا ہوتے مسلمان پر، لیکن ہوتے سارے فطرت اسلام پر. جو میرا رب بغیر مذہب کی تقسیم کے فطرت اسلام پر پیدا کرے تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی بندے کو ہدایت سے نہیں گھما دے. جب ایک بندہ ہدایت چاہتا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح اسے ہدایت سے نواز سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ جو بندہ ہدایت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہی ہدایت دیتے ہیں. جو بندہ گمراہی کی طرف جاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیتے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو پھر رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہاں وہ جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہاں بھیج دیتا ہے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، لیکن آخری ٹھکانہ ان کا جہنم ہوتا ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس کے اندر ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ منافقین کی صورتحال ہے. اگر ہم بھی اپنے یہ ہمارے لیے سبق اللہ نے بیان کیا، منافقین کو اللہ نے وہاں پر سبق کر دیا نبی کا ذکر. یہ قرآن مجید تو تا قیامت ہے، یہ ہمارا دستور اور منشور ہے. یہ اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں، اللہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ میرے بندوں یہ سمجھ جاؤ کہ ہم اپنے دلوں کو، ہم اپنے کانوں کو، ہم اپنی آنکھوں کو، ہم اپنی زبانوں کو صرف اسی لیے استعمال کریں کہ ہم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے. تو پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ ہم تو اللہ کی اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان یہ نہ سوچ کے تو معمولی ہے، 4 قسمیں اللہ اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان جیسا پیدا کسی کو نہیں کیا.
اب انسان یہ سوچے کہ میں نے وہی کرنا ہے کہ میں کماؤں کیسے. صبح اٹھتا ہے کام کے لیے ہوتا ہے, نماز کے لیے نہ ہوتے, دوپہر کو کام پر بیٹھے, جو کام دینے والا اس کے سامنے سجدہ نہ کرے. جب دھوپ ڈھلے اور سکون کی اثر ہو گرمی سے, اچانک کر میں رات بلائے اور ہم جائیں نہ کہ ہماری گاتی خراب ہوتی ہے, تو یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کس طرح ہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اندھے ہیں نا, فَإِنَّهَا لَا, یہ اندھے آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ. یہی ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ لا یبصرون, وہ دیکھتے نہیں, اسی لیے نہیں دیکھتے. کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں, یہ دل کے اندھے ہیں. ان کو حقیقت سمجھ نہیں آتی, ان کو حق نظر نہیں آتا. یہ حق میں پچھلے دنوں کلپ سن رہا تھا, ایک بہت بڑے جبوں والے لاما صاحب, بہت بڑی ان کی فین فالوئنگ ہے, بہت بڑی جماعت کے سربراہ. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں کوئی ہمارا بڑا جن کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں, امام کی بات, ان کے بارے میں کوئی بات کہے نا غلط, ہمارے کان بند ہیں. ہمارے ایسے وہ کر کے دکھاتے ہیں کیمرے کے اندر, ہمارے کان بند ہیں. ہمیں کوئی ہمارے بارے میں, ہمارے عقیدے کے بارے میں کوئی غلط کہے گا تو ہم بہرے ہیں, یہ وہ لفظ بولتے ہیں. اگر صحابہ کرام سے غلطیاں ہو سکتی ہیں نا, تو تمہارے امام جو ہے نا وہ اللہ کی قسم صحابہ کے پاؤں کے برابر نہیں. امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں. آپ عبداللہ بن مبارک کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ خلیفہ ہارون رشید تھا نا, وہ اپنے محل کے باہر کھڑا تھا. اس نے ایک دفعہ یہ ہوا چل رہی تھی اور ہوا بادل جا رہے تھے اس طرح, بادل جیسے ہم دیکھتے ہیں نا یہ بارش برسانے والے بادل. اس نے بادل کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بادل, تو جہاں مرضی برس اس دنیا میں برس, وہاں سے اگنے والا اناج میرے ہی بادشاہ محل کے اندر آئے گا. اس کی اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا. اور وہ عبداللہ بن مبارک کا جب انہوں نے استقبال دیکھا نا اپنے محل کے اندر آتے ہوئے, وہ یہ کہتا تھا کہ ہم تو لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں پر یہ عبداللہ بن مبارک حکومت کرتا ہے. کہ لوگ اپنی پلکی اس کے رفتے میں اس کے پاؤں کے ایسے, وہ مولوی تھے اور کچھ نہیں تھے, اور کچھ نہیں تھے, مولوی تھے فقط, عالم تھے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, جن کی خلافت علی منہاج نبوت, علی خلافت اور راشدہ پر ان کی خلافت تھی, اور بہت بڑے وہ امام ہیں, مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. اور خلیفہ وہ افضل ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں. اب جو عمر بن عبدالعزیز معمولی شخصیت نہیں ہے, میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ افضل ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہنے لگے کہ امیر معاویہ نے جو جنگ میں گھوڑا دوڑایا تھا نا, جنگ میں گھوڑا دوڑایا تھا, اس گھوڑے کے ناک میں پڑنے والی خاک کے برابر نہیں ہے عبداللہ بن عبدالعزیز. تم امیر معاویہ کے ساتھ مطابقت کرتے ہو, کون افضل ہے؟ وہ صحابی ہے. اگر صحابہ سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں, حالانکہ ان کا وہ اپنا ان کے وہ نیت نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے پہلے معاف کیا ہوا ہے, جنت نہیں ہے اس سے پہلے. تو امام کیا چیز ہے؟ امام وہ ہے تو وہ انسان ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, وہ غلط نہیں ہے. ہم کو کانوں میں انگلیاں ڈال تو نہیں سننا. ہم بہرے ہیں کہ اپنے بڑوں کے بارے میں بات نہیں سن سکتے. بڑے ہیں کہ خدا ہے کہ ان کے بارے میں بات نہیں سن سکتے. اور ہم اقبال میں یہ بات بہت ہی معنی خیز ہے, بہت ہی معنی خیز. آپ جتنے بھی سن رہے ہیں اس چیز کو کبھی گم نہ ہونے دینا جو میں یہ کہہ رہا ہوں. اقبال کہتا ہے کہ نوجوانوں کو میری عہد بہر دے, پھر ان شہید بچوں کو پالو پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. اس نور بصیرت کو کبھی دل سے جانے مت دینا, یہ میری آپ کو نصیحت ہے. جب یہ چلا جاتا ہے نا تو حرام اور حلال میں تب تمیز ختم ہوتی ہے. حیات تب جاتی ہے جب نور بصیرت چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کتنے معنی خیز ہیں. آپ نے فرمایا لا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تمہارے اندر حیا چلا جائے پھر جو مرضی کرے, جو مرضی کرو. اس کے بعد مرنے کو بہت سمجھا ہے کہ جب حیا چلا جائے, حیا جب جاتا ہے تب جاتا ہے جب یہ دل اس کے اندر سے نور ختم ہو جاتا ہے. تو بعد میں ایسے نہیں طلب کیا اللہ میرا نور بصیرت عام کر دے, اس ہدایت کو نوجوانوں میں عام کر دے, ان شہیدوں کو پھر بال دے, پھر وہ پر دے اڑنے کے لیے.
ان کو وہ بال اور پردے ہونے کے لیے نور بصیرت عطا کر کہ جس سے ایک عظیم قوم کے یہ نمائندہ بن سکے، عظیم قوم کا حصہ بن سکے۔ یہ نور بصیرت کبھی دل سے نہ جانے دینا۔ یہ حرام اور حلال، حق اور باطل کے درمیان فرق کرواتی ہے، اور یہ اللہ کی قریب بھی کرتی ہے، اور اسے جب چلی جائے تو پھر اللہ سے دور کرتی ہے۔ یہاں تک اللہ نے منافقین کی ایک قسم کا تذکرہ کیا ہے۔ آئندہ خطبے کے اندر ہم جو دوسری منافق قسم ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں اہل قرآن کے بنائے، قرآن کو سیکھ کر اس پر عمل کر اور اس کی باتوں کو سمجھ کر اپنے دل میں جگہ دے کر اس پر عمل اور اس کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ الحمد للہ رب العالمین۔